غلام احمد قادیانی، اس کا تعارف میں بتا دیتا ہوں۔ پنجاب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے قادیان، گورداسپور میں ایک گاؤں ہے قادیان، وہاں پیدا ہوا تھا یہ۔ اور اسی فتنے کے بارے میں حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ قادیانی کا فتنہ ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائے تھے کہ ہر فتنہ اپنی اپنی پہچان لے کے آتا تھا، لیکن قادیانی جو ہے ہماری شکل میں آتا ہے، مسلمانوں جیسا لباس پہن کے آتا ہے، اس لیے کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس لیے امتیاز نہیں کر پاتے ہیں، پہچان نہیں پاتے ہیں۔ اس وجہ سے علامہ کشمیری نے فرمایا کہ اب تک کا، اس زمانے سے لے کر کے آج تک کا سب سے خطرناک فتنہ قادیانی کا ہے۔ اب آپ کو دیکھیے بہت ہنسی آئے گی، آگے چلیے۔ مرزا قادیانی کے حماقتیں۔ اب آپ لوگ ابھی کبھی امی سے پوچھ کے سالن، روٹی، کیا نام، کھانے کے لیے پوچھتے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو امی سے پوچھے اس ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ امی ٹھیک ہے وہ سالن لے لو، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ لے لیتے نہیں لے لیتے ہیں؟ آپ گوشت کے علاوہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ گوشت کھانا پڑتا، مجبوری ہے نہیں۔ اس نے بھی اپنے امی سے بولا مجھے سالن چاہیے، کس پہ؟ روٹی پہ کھانے کے لیے۔ اب سوچ کے دیکھو ایک آدمی کا دماغ اتنا خراب ہے تو اس کو کیسے ہم ایک اچھا انسان مانیں گے یا ایک نبی مانیں گے؟ لوگ ان کو نبی نہیں خدا مانتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو یہ جو ہے ان کی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ سالن لے کے کھائے، تو کھا کے مجھے وہ پسند نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے جا، غصے میں بولی جا راکھ کھا لے اٹھا کر کے۔ اس زمانے میں جو ہے لکڑیاں جلا کر کے کھانا پکاتے تھے، تو اس کی جلی ہوئی لکڑی سے راکھ ملتی تھی، وہ راکھ اٹھا کے کھا لے تو وہ دیوانہ گیا اٹھا کر کے راکھ روٹی بنا کے کھا لیا۔ دیکھیں ایسے، اچھا یہ الٹی جراب، الٹے بٹن۔ اب کبھی کبھی جو ہے ان کا پاؤں میں جو پہنتا تھا سردی کے زمانے میں، ہمارے یہاں تو زیادہ سردی نہیں ہوتی ہے، یو پی کے علاقے میں، اس علاقے میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، وہ سردی میں شو پہننا، چمڑے کے موزے پہننا، خفین جس کو کہتے ہیں، وہ سب پہننا پڑتا ہے، ہاتھ میں پورے ساکس لگا کے رہنا پڑتا ہے، اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے۔ تو یہ اس زمانے میں جراب پہنتا تھا۔ جراب ایک موٹے کپڑے سے بنے ہوئے ساکس کو بولتے ہیں، جس کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں، آخری درجہ وہی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی مسح نہیں کر سکتے سوائے چمڑے کے، اور اس کے علاوہ جراب بھی پہنا ہے۔ تو جراب پہن کر کے جاتا تھا، تو کبھی یہ پاؤں کا جراب اس پاؤں میں اور یہ پاؤں کا جراب اس پاؤں میں ڈال دیتا تھا۔ اچھا وہ ٹچ نہیں، یہ جو بٹن ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کو دیکھے ہوں گے، کبھی جب چلتا تھا تو ایک بٹن اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر لگا لیتا، نہیں لگاتا، انہیں ایسا کرتا۔ بہت بڑی عمر کا جو کسی انگریز کے اس میں کام بھی کرتا تھا، ویسی حالت میں یہ کیا کرتا تھا، ادھر کا بٹن یہاں لگا لے گا، اس کے بعد جو ہے وہ موٹی صدری پہنتا، میں دکھاؤں گا ابھی تصویر ان کی، موٹی صدری پہنتا تھا اور اس کے بعد چلتا تھا۔ لوگ بھی دیکھ کر کے ہنستے تھے کہ دیکھو کیسے ہیں، بٹن بھی سیدھا لگا کے نہیں آئے، نبی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے الٹی گرگابی۔ یہ گرگابی اس زمانے میں جو ہے انگریزوں کے زمانے میں ایک جوتا دیا کرتے تھے ان لوگوں کو، جس جوتا جو چمڑے کا جوتا ہوتا تھا، یہ جوتا بھی کبھی اس پاؤں کا اس میں، اس پاؤں کا اس میں پہن لیتے تھے۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی الٹا پہنتے نہیں، ابا الٹا ہوگا سیدھا پہنا ہوگا تیسرا۔ انہیں بڑا ہو کر کے ان کے بیٹے بھی دیکھ کر کے کتاب میں لکھے، خود ان کی کتاب میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ ان کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کا بیٹا نے خود مرتب کیا ہے، اور اس کو روحانی خزائن کا نام دیا ہے، جس کو قادیانی خود لکھا ہے، اور خود ان کے فرمودات وغیرہ ہے، ان کے کہے ہوئے باتیں۔ کبھی کبھی جو ہے سالن نکالنے کے واسطے چمچہ اسپون چھوڑ ڈال کے گرم سالن میں ہاتھ ڈال دیتا تھا، جلا لیتا تھا انگلی کو، ایسے دیوانے کے کام کرتا تھا۔ اب آگے دیکھیے، دادا کے پینشن وصول کر کے چوری کر لیتا تھا، انگریز کے آفس سے پینشن ملتی تھی اس سے دادا کے نام سے، وہ لے کر کے خوب عیاشی کرتا تھا، ادھر ادھر پھر کے پھرا کے ختم کر لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد عیاشی کرنا بولے تو اس زمانے میں ہر وہ کام جو مسلمان نہیں کرتا وہ کرنا، ویسے کام کر کے آتا تھا انہیں۔ اب آگے دیکھیے، یہ بھی انہیں کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، 5 اور 50 میں فرق۔ جب انگریز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو برٹش کے لوگ نے اس سے کہا کہ آپ کو کیا کرنا، یہاں اسلامی حکومت یعنی کیا ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنا، اس لیے کہ ہندوستان پہ ہمیں قبضہ کرنے کے لیے، ہندوستان پہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے مجھے مسلمان بیچ میں روڑے آ رہے ہیں، اس لیے ان کو ہٹانا ہے۔ ہٹانے کے لیے کیا کرو گے؟ تو وہاں سے ایک ٹیم آئی تھی، کہاں سے؟ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے سے ایک ٹیم آئی تھی، اور انہوں نے ایک ٹیم کو یہاں بھیجا تھا کہ پورے ہندوستان میں سرچ کرو کہ کیا ایسی چیز ہے کہ ہم ہندوستان کو 100 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی ہم ان کو اپنے قبضے میں نہیں کر پا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے سینے میں ایک محبت ہے، اس محبت نے سب کچھ کو توڑ دیا ہے۔ کہا کہ ایسی کون سی محبت ہے کہ ہندوستان پہ ہم قبضہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو میں نے دیکھا شرابی تھے، جواڑی ہیں، زانی بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، ہر قسم کے مسلمان ملے، لیکن ایمان بیچنے والا کوئی نہیں ملا سوائے غلام احمد قادیانی کے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ایمان ان کے پاس اتنی محبوب ہے تو اسی ایمان کا مین وجہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے میں ہے۔ جب تک ان کی محبت ان مسلمانوں کے سینے میں رہے گی تب تک کوئی ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا ہے اور کوئی بھی اس کے اوپر حاوی۔ تو کہا کہ کام کرو، نیا محمد پیدا کرو، ایک دوسرا محمد جب بناؤ گے تو آٹومیٹک امت میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے، کیونکہ امت کو معلوم نہیں ہے، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، کچھ ان کے فیملی والے قبول کریں گے، ان کے دوست احباب رشتے دار قبول کر لیں گے، اور جیسے ہی ان کو قبول کریں گے مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ہوگی نہیں ہوگی؟ آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ایسے ہی لڑائی ہوگی، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ سب ڈیوائڈ ہو جائیں گے، پھر ہماری حکومت آسانی سے۔ تو اسی لیے اسی زمانے میں قادیانی کو ہی چنا گیا تھا، اور ان کا دادا بھی انگریزوں کے آفس میں کام کرتا تھا۔ یہ صرف مسلمانوں کا غدار نہیں ہے، یہ ملک کا بھی غدار ہے۔ جب ہندوستان کی جنگ آزادی کی لڑائی چل رہی تھی تو انگریزوں کو 50 گھوڑے اور ہتھیار کے ساتھ سب کچھ اس نے اپنی کتاب میں لکھ رکھی ہے، اپنے طرف سے جو ہے انگریزوں کو مہیا کیا تھا کہ تم ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ کرو، تم ہمارے لیے رحمت ہو، تمہاری حکومت ہمارے لیے رحمت کی حکومت ہے۔ اور مسلمانوں کو کہا تھا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا حرام ہے، اس لیے کوئی ان سے جہاد نہ کرو، اس لیے یہ انگریز کے غلام تھے اور ہندوستان کے بھی غدار تھے۔ اب آگے دیکھیے، تھیٹر بھی دیکھتا تھا کبھی کبھی، تھیٹر کا تو معلوم نا جی، کبھی کبھی جو ہے اب تو ایسے بہت سارے بنے ہوں گے، بہرحال تو یہ کبھی کبھی تھیٹر کو چلا جاتا تھا۔ ایک آدمی تھا منشی ظفر احمد، اس کے بارے میں ایک نے شکایت کی کہ میری عدم موجودگی میں حضرت صاحب کے پاس میری شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے۔ تھیٹر کا تو مووی دیکھنے، برابر مووی دیکھنے کے واسطے۔ تو مرزا کیا بول رہا ہے؟ تو اسے کیا ہوا؟ میں بھی ایک دفعہ دیکھا تھا، میں بھی ایک دفعہ انہیں بھی فلم دیکھتا تھا۔ اب آگے دیکھو، مرزا قادیانی اور ٹینک وائن۔ ٹینک وائن جو ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے اب جو شراب ملتا ہے نا، اس زمانے میں وہ ٹینک وائن ملتی تھی، وہ اٹھا کر کے یہ پی لیتا تھا اور مست مولا ہو جاتا تھا، یعنی شراب کے نشے میں۔ اب آگے دیکھیے، اور وفات کے متعلق یہ جو پیشن گوئی کی کہ میں مکہ میں جا کے مروں گا، لیکن کہاں مرا ہے معلوم آپ لوگوں کو؟ بیت الخلا میں جا کے مرا ہے۔ سچ میں پوچھ لیجیے علماء سے، بات روم میں جہاں ٹوائلٹ کرتا تھا، اس نے ایک بددعا کی تھی، اگر میں صحیح ہوں تو میرے زمانے میں مولانا امرت سری مر جائیں گے، اگر وہ صحیح ہیں تو ان کے زمانے میں میں مر جاؤں گا، اور ایسا ہی نہیں مروں گا، ہیضہ کی موت مروں گا۔ ہیضہ کا تو منہ سے بھی بات روم نکلنا اور بات روم کے راستے سے بھی بات روم نکلنا، ویسی بیماری میں انہیں مرگا۔ اب انہیں تھا سو جھوٹا، اب اپنے اوپر بددعا کر لیا، جس کو مباہلہ کہتے ہیں، انہیں اپنے آپ پہ بددعا کر لیا۔ اب کرنے کے بعد جب اچانک ان کے منہ سے بھی اور نیچے سے بھی شروع ہوا تو انہیں سسر کو بولتا ہے کہ سسر صاحب مجھے تو ہیضہ کی بیماری ہو گئی ہے، اور اسی حالت میں یہ بات روم کرنے گیا، اپنے سر کو وانچ مر گیا گر کو۔ اب دیکھیے آگے، دیکھیے انتقال کے بعد بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے بعد میں علماء کے لیے سمجھنے کی ہے، بعد میں دے دیتا ہوں۔ اور آگے بڑھیے وحی کے تعلق سے۔ اب دیکھیے یہ بہت مزے کی ہے، آپ سنیے غور سے، آگے بڑھیے جلدی جلدی۔ ہاں، آپ کے پاس، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جو وحی لے کے آتے تھے ان کا نام کیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام، برابر؟ دوسرا نام تو بھی ہے کیا؟ ان کے پاس جو وحی لے کے آتے تھے اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ یہ فرشتہ ہی خود اس کی کتاب میں لکھی، یہاں سائڈ میں کتاب رکھا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، سب ان کی کتابوں سے اٹھا کر، جتنے بھی فتنے جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں سب کو انہیں کی کتاب سے میں بولتا ہوں۔ آگے دیکھیے کیا کہتا ہے، ایک اور فرشتہ تھا ان کا، اس کا نام تھا بٹھن لال فرشتہ۔ اور آگے دیکھیے ایک اور فرشتہ تھا، انہیں کیا کیا معلوم؟ ایک انگریز کچھ پیسے لا کر کے خیرات کر دیا تھا ان کے پاس، تو ان کے پاس جو کچھ لوگ آیا جایا کرتے تھے ان میں سے ان کے مریدین بھی تھے، تو ایک آدمی پیسے اٹھا کر کے وہ خیرات کا جو پیسہ تھا وہ لے کے چلا گیا، اور وہ اصل میں کون تھا؟ فرشتہ تھا، وہ فرشتہ تھا۔ اور فرشتے اس کو کہتے تھے معلوم؟ جو انگریز کی بات لے کر کے یہاں تک پہنچانے والا ہے اس کو یہ فرشتہ کہتا تھا، اس لیے کہ انگریز اس کا خدا ہے، اور انگریزی میں بھی وہی نام ہوئے۔ آپ دیکھیے کتنی اچھی وہی آئی ان کے بارے میں، اور پہنچانے والا جو ہے
فرشتہ. تو یہ آدمی کیا کیا, اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے لے جا کر کے خیرات لے کے چلا گیا, تو اس کا نام ہی خیراتی فرشتہ بن گیا. اب آگے دیکھیے, یہ انگلش کو تو میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں پڑھنا. آپ کے یہاں قرآن پاک میں کون سی آیت ہے, کس زبان میں, کس لینگویج میں نازل ہوتی ہے, ہوئی ہے؟ بولیے, زور سے بولیے نوجوان. عربی میں برابر, عربی کے علاوہ اردو میں نازل ہوئی کیا؟ بول رہے نہیں. عربی کے علاوہ کوئی بھی قرآن آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ قرآن ہے, معنی ہو سکتا ہے, حقیقت میں وہ مکمل جو مصحف ہے وہ نہیں ہے. اس لیے کہ عربی ہی زبان میں ہے. آپ کو عربی معلوم کیا, عربی کے ترجمہ معلوم کیا, نہیں معلوم, پھر بھی آپ قرآن پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. تو یہ پڑھنا ہمارے لیے اسی لیے ثواب ہے کہ وہ جس زبان جس لینگویج میں ہے اسی لینگویج میں ہمیں پڑھنا ہے. یہی حکم اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے. اب ان کے پاس جو آیت نازل ہوتی تھی کون سی لینگویج میں, انگریزی میں. تو خدا کون ہونا, انگریزوں نہ ہونا. اب آگے دیکھو کیسے, یہ دیکھو یہ کتنے بہترین وحی ہے. دیکھو یہ وحی ہے ان کی. یہ دہلی میں ایک عورت تھی, ایک لڑکی مسلمان تھی, محمدی بیگم کے نام سے. اس محمدی بیگم, یہ بھی کہہ رہا ہوں انہیں کی کتاب سے, محمدی بیگم کو شادی کرنے کے واسطے, بہت خوبصورت تھی ماشاءاللہ, تو اس سے شادی کرنے کے واسطے اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. ان کے والد کو کہنے لگے کہ اللہ نے تمہاری بیٹی کے ساتھ آسمان میں نکاح پڑھا دیا ہے, اب زمین میں تو پڑھا دے. انہیں تیار نہیں ہوا. اس کے بعد کیا ہے, چلتے چلتے روڈ میں دیکھ میرے پاس اللہ وحی نازل کرے, کیا وحی کرتے, یہ وحی کرتے, یہ سنانا کہتے ہیں تمہاری محمدی بیگم کو. ہمارے قرآن میں جتنی بھی آیتیں لکھی ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہاں نہیں, آسمان, ساتوں آسمان پہ اسٹیج لگاؤ اور کہو کہ آپ وہاں سے قرآن کی وہ ایک بھی آیت پڑھو, میں مکمل پورا قرآن پڑھوں گا. اللہ کی قسم مجھے کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوگی اور کوئی مجھے وہاں جھجک بھی نہیں ہوگا. اس کی یہ ایک آیت ہو سکتا بھی اماں کو جا کو سنا دے, چپلا نہیں کھایا تو پھر بولنا. آگے دیکھیے, یہ بھی انہی کی طرف سے وہی ہے. ٹھیک ہے, اور آگے بڑھیے. یہ ساری وحی ان کے بارے میں آئے, میں خوش ہوں کر کو کہتا ہے اچھی وحی آئی ہے. اب آگے دیکھیے, اور آگے عقائد, ان کا عقیدہ کیا ہے وہ تھوڑا سمجھ لیجیے. آگے چلیے ان کی کتابوں سے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے غور سے سنیے گا کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں ہے, اور کہتا ہے کیا خدا کی زبان پر نوز باللہ بیماری آ گئی ہے. ایسے لفظ بولتا ہے اللہ کے بارے میں. آگے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشن گوئیوں کے سمجھنے میں خود جو ہے اپنا کیا لکھیں, غلطی کر بیٹھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلطی کیے کیا, کبھی غلطی کی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں کیے. اور یہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کی بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, نعوذ باللہ. اللہ نے قرآن میں کیا ایک آیت نازل فرمائی, ما کان محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. یہ قرآن کی آیت حضور علیہ السلام کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون, جو محمد عرب میں پیدا ہوئے, برابر جی. آپ لوگ نہیں سمجھیں گے تو مجھے پریشانی ہو جائے گی پھر, اس لیے تھوڑا سا میں کھول کھول کے بول رہا ہوں. تو اس آیت کو اپنے اوپر سیٹ کرتا ہے کہ آیت اللہ میرے اوپر بھیجے. اب آگے دیکھیے, حضرت انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی توہین کرتا ہے کہ یہ فارسی کے کچھ اشعار ہیں جو سائٹ میں ہے, اس بارے میں یہ خود کرتا ہے کہ ان سے زیادہ میں جانتا ہوں. آگے دیکھیے, آگے کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ حرام کے اولاد. کیسے لفظ استعمال کرتے ہیں. آج بھی مسلمان, پرسوں اعلان ہوا تھا نا, اسمرتی ایرانی نے جو اعلان کیا تھا کہ قادیانی بھی ایک مسلمان ہے, کیسے ہم اس کو مسلمان کہیں. اور انہوں نے کہا کہ کون ہوتا ہے مسلمان, کسی کو کافر کہنے والا, کسی کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دینے والے. میں کہتا ہوں کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. میں کون ہوتا ہوں کسی کو دائرہ اسلام سے باہر کرنے والے یا کسی کو کافر کہنے والے. ایک دائرہ ہے, ایک باؤنڈری ہے اسلام کا, جو خود اپنے آپ کو باؤنڈری سے باہر کرتا ہے, اس کا نام اسلام نہیں کچھ اور رکھا جائے گا. جب تک آپ مسجد میں رہیں گے نمازی کہلائیں گے نہیں کہلائیں گے. نماز اس سے باہر جائیں گے تو کیا کہلائیں گے, آپ کا نام لے کے پکارا جائے گا. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, جب تک آپ اسکول میں اسٹوڈنٹ کہلائیں گے. آپ کوئی کاروبار کریں گے تو کیا آپ کو اسٹوڈنٹ کہے گا, کوئی نہیں کہے گا.
ایسا ہی یہ باؤنڈری ہے اسلام کا. جو کوئی اپنے آپ کو اس باؤنڈری سے باہر کر لیتا ہے, ہم کوئی ہماری مجال نہیں کسی کو کافر کہنے سے کرتے پھریں گے, کسی کو کافر بناتے رہیں گے, بلکہ وہ خود اپنے آپ کو اسلام سے باہر کر لیا ہے. وہ اپنا نام الگ رکھ لے, ہمیں اسی میں بھلائی ہے. ہمیں تکلیف ان سے یہی ہے کہ ہماری شکل میں مسلمان بن کر کے دھوکہ دیتا ہے معصوم مسلمانوں کو, یہی ہمیں تکلیف ہے. یہ الگ کر لے, ہمیں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آگے دیکھیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے بھی اچھا میں ہوں. اب آگے دیکھیے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابن مسعود معمولی انسان تھا, نعوذ باللہ, جبکہ ایک معمولی صحابہ کے گھوڑے کے پیر کے پھول کے برابر کا اس زمانے کے سب سے بڑا ولی بھی نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت فاطمہ کے بارے میں ناگہانی الفاظ کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے سر جو ہے میرے گود میں میرا سر تھا, نعوذ باللہ. ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے, اور آگے دیکھیے, حضرت حسین کے بارے میں جو ہے گستاخی کرتا ہے, یعنی کسی کو نہیں چھوڑا ہے. قادیانی نے اپنی کتاب میں 400 گالیاں لکھا ہے. کون تو بھی مسلمان عالم تو بھی رہن دے, پوزیٹو کتاب میں گالیاں لکھے گا, پڑھے گا آپ لوگ. 400 گالیاں لکھ کر کے میں اس کی ساری گالیاں لکھ کے رکھا ہوں. آگے دیکھیے, علماء اولیاء کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس جگہ میں علماء رہتے ہیں وہاں لعنت برستی کرتے ہیں. یہ بھی علماء سے کاٹنے کی ایک. آگے دیکھیے کیا لکھتا ہے, امت مسلمہ کو توہین کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے کہ دشمن کو تو پورے مسلمان ہمارے بیابانوں کے, بیابان کا تو شہر کے علاوہ جنگل کو بیابان بولتے ہیں, بیابانوں کی خنزیر ہیں مسلمانوں کو بول رہی, اور ان کی عورتیں کتیوں سے بھی بڑھ گئی ہے. یہ گالیاں دیتے ہیں مسلمانوں. اب آگے دیکھو, اب دیکھو یہ لفظ مجھے بولنے میں ذرا شرم آ رہی, کتنے خراب لفظ لکھے آئے. دیکھو, بدکار فلاں کی اولادوں نے میری تصدیق نہیں کی, یعنی جو مجھے نہیں مانا ان کے بارے میں کہتا ہے کہ بدکار عورت کی اولاد ہے. اللہ حفاظت فرمائے. چلیے آگے چلیے. کلمہ الگ ہے ان کا, میں دین کو دنیا پر مقدم رکھتا ہوں. ان کا کلمہ بالکل الگ ہے, لیکن پڑھتا کیسا معلوم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جیسے سچ پڑھتا ہے. محمد رسول اللہ سے ہم کسے مراد لیتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیتے ہیں. اور یہ محمد رسول اللہ سے قادیانی مرزا غلام القادیانی کو مراد لیتا ہے. اس کا مطلب ہوا ہے. اس لیے میں نے اوپر ایک آیت بتایا نا کہ مکان یہ محمد رسول اللہ والذین معہ, یہ آیت جو ہے حضور اس کے اوپر نازل ہوئی, اس لیے ان کا نام محمد رکھا گیا. کلمے میں جو محمد ہے وہی محمد قادیان میں ہے, نام الگ. نماز میں اوپر, نماز کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہے؟ نماز نہیں پڑھے تو گنہگار ہوتے یا ثواب ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے. انہیں کیا بولتا, تو تیرا نماز پڑھ لے, میں میرا نماز پڑھ لیتا ہوں, جماعت کی ضرورت نہیں ہے. آگے لکھتا ہے روزہ, والدہ صاحبہ نے لکھا, فرمایا, کہتی ہے کہ صرف فدیہ ادا کر دو, روزہ دینے کی, روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں, روزے داروں کے منہ کے بدبو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشک سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے, اور روزے داروں کو اللہ خود اپنے ہاتھ سے بدلہ دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اور یہ کیا کہتا ہے, روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ کے بارے میں کئی کو تو مسلمان ہے کہ مدرسے روکنا نہیں, مدرسے کو اسٹاپ کرانا, بچوں کو کیسے پڑھانا سوچے. اب یہ بچے کیسے پڑھنا, استاد کیسے رکھنا, کتابیں کہاں سے آنا, یہ بلڈنگ کیسے بننا, اس کے کرائے کیسے دینا, یہ سب چیز آنا بولے تو امت اپنے پیسے لگانا, اور امت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنا مال خرچ کرو, اللہ کو بھول کیا ہے تمہیں مسلمان بنا کر کے. تو یہ کیا کیا, مدرسے نہیں رہے تو یہ بچے نہیں رہتے, یہ بچے نہیں رہے تو علماء نہیں پیدا ہوتی, علماء نہیں رہے تو میرا مقابلہ کون بھی نہیں کرتا. اس لیے پہلے جڑ کو کاٹو. آج وہی چال چلی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے, 1,00,000 مرتبہ اللہ نہ کرے, 24 کے بعد مدارس ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے آپ. اللہ حفاظت فرمائے. آگے دیکھیے, حج کے بارے میں بھی لکھتا ہے کہ مدینہ اور مکے کے سینے کا دودھ سوکھ گیا ہے, یعنی وہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, وہاں جانے کی ضرورت نہیں. اچھا, تمہارا حج کہاں ہوتا ہے, مسلمانوں کا حج کہاں ہوتا ہے, سب کو جلدی جلدی مکے میں ہوتا نہیں. ہمیں نوجوان بول رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یا پھر کیا تکلیف ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آ رہا ہے تھوڑا بولیں گے تو حوصلہ ہوگا بھی مجھے. ہمارا حج کہاں ہوتا ہے, مکے میں. قادیانی کو حج کہاں ہوتا ہے معلوم ہے, پنجاب میں. سچ حج وہاں کرتا رہتے جاتے ہیں, وہاں ایک قبرستان ہے, وہ قبرستان کو جا کر پھیرے لگاتا رہتا ہے.
وہ پھیرے لگا کو شراب پی کو آتا اور شراب کو تو جنت میں شراب توڑ دیتی نا, وہاں شراب پلا کو مست کر دیتا ہے. جاتے جاتے خنزیر کھلاتا سب سے پہلے کہ ایمان سے باہر چلے جاتے. تو بہرحال اب اس کے بعد یہ جہاد کا جو لفظ ہے, اسی کے مدعے پر تو قادیانی پیدا ہوا ہے. جہاد ہندوستان سے ختم ہو جائے گا تو انگریز یہاں پر حکومت کرے گا. یہ اس وقت کا ہے, یہ اس زمانے کی بات ہے. یہ اسی لیے یہ جو اس کو تیار کیا گیا تھا کہ کوئی بھی کسی کے خلاف لڑائی نہیں لڑے گا, حکومت انگریزوں کی رہے گی. اسی لیے یہ آگے جہاد کے بارے میں خود کہتا ہے کہ ان سے لڑنا گناہ ہے, جنگ ان سے لڑنا گناہ ہے, وہ ہمارے لیے رحمت ہے. آگے چلو, چلے اور آگے. اور یہ ساری چیزیں انہیں کی بنی ہوئی ہے قادیانیوں کی. اور آگے چلیے, ہمارے یہاں